یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو پہلے پیغمبروں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے نام پر گفتگو ہوئی تھی اور وہ اس میں سبحانی نمبر 1 تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا، اور اس نام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی تربیت روحانی ہوئی۔ دوسرا آج ہم بات کریں گے اس میں رفاعی نمبر 2، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو مہیا ہوا، اور اس نام کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت روحانی ہوئی اور اپنے مقامات عالی تک پہنچے۔ لکھا ہے شرح جو ہے وہ سر مکتوم میں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ایک مرتبہ ایک بڑے ہولناک قسم کے بڑے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ درخت نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ تو آپ نے غور کیا کیا ذکر کر رہا ہے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ فیض الہی سے اور اپنی قوت باطنیہ سے آپ نے وہ اخذ کر لیا کہ یہ کیا ذکر کر رہا ہے۔ وہ ذکر جو آپ نے سنا اور اچھی طرح سمجھ لیا کہ کیا الفاظ ہیں، کیا یہ درخت کہہ رہا ہے، آپ نے بھی وہ ذکر شروع کر دیا اور کثرت سے ذکر شروع کر دیا۔ اور جس طریقے سے آپ ذکر کرتے چلے جا رہے تھے، آپ کی کیفیات کے اندر ایک عجیب قسم کے انوارات اور ایک قسم کی ایک عظمت و حشمت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر آپ روزانہ آپ کا معمول ہو گیا، آپ کثرت سے اس کا ذکر کرتے۔ ایک دن بیٹھے آنکھیں بند کی ہوئی اور آپ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے منہمک ہوئے ذکر کے اندر کہ اس ذکر کے جو ملائکہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے تھے، وہ موکل ملائکہ آ کر بیٹھ گئے، اور آپ کو پتہ ہی چلا آپ گھنٹوں اسی طرح ذکر میں ہیں۔ ایون ان کو خود بتانا پڑا کہ حضرت ہم اسی جو ذکر ہے اسی ذکر کے ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ 4 ملائکہ تھے اور کہا ہم آپ کے اس نام کے ذکر کی وجہ سے مسخر ہو گئے ہیں آپ کے، اب آپ جو ہے ہمیں کسی بھی طرح کا حکم فرمائیں، اور اپنے جو معجزے کی کسی بھی تکمیل کے لیے آپ یہ اسم پڑھیں گے، آپ کے معجزات کی تکمیل کیا کریں گے ہم، اور جو بھی آپ کو کام درپیش ہوگا تو وہ آپ ہمیں جو ہے اس ذکر کے ذریعے سے یاد کریں گے، ہم آپ کے اس کام کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے ذکر اس طریقے سے ملا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلے باندھا، پھر اس کی ذکر کرنا شروع کر دیا، جس کے ذریعے سے آپ کو جو مراتب عالیہ تھے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑھانے شروع کر دیے۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے اور بہت زبردست اس کی تاثیر ہے، اور یہ ذکر ہے یا الہ العالیتی الرفیع جلالہ یا الہ، اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، یا الہ العالیتی، یا الہ العالیتی، اے مجازی اور باطل معبودوں کے معبود برحق، یعنی اللہ کو پکار رہا ہے، الرفیع جلالہ، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کے یا الہ اے معبود برحق، کہ یہ وہ ذکر ہے تو جو نوح علیہ السلام کو ملا، اور جناب جس کے ذریعے سے ان کے معجزات کی تکمیل ہوتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ اسی ذکر کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر ایک کافر کا گھر نہ بچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایسا ہولناک طوفان آیا کہ کائنات میں ایسا طوفان نہیں آیا۔ یہ بہت طاقتور نام ہے۔ اس کے بڑے فوائد و تاثیرات لکھی ہیں۔ ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص 15,000 ٹائم ڈیلی پڑھ لے، 15,000 دفعہ پورے 40 دن 40 ڈیز 40 دن تک یہ 15,000 مرتبہ اس کا ورد کر لے تو کائنات کی ساری مخلوقات مسخر ہو جاتی، سبحان اللہ۔ جن و انس اور جو بھی مخلوقات ہیں اس کو ایسی تسخیر کی طاقت مل جاتی ہے، لیکن یہ کہ 15,000 دفعہ روز پڑھنا ہی یہ نام۔ اور جیسی مزے کی بات یہ تاثیر جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس یہ گویا کہ اس چلے کے دوران ہی اس کو حاصل ہو جائے گی، ابھی درمیان میں ہوں گے تو اس کو یہ تاثیر حاصل ہو جائے گی کہ کائنات کی مخلوقات مسخر اور مطیع ہو جائیں گی۔ اور مزے کی بات یہ چلہ پورا ہوگا نہیں ابھی کہ یہ عامل مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، ایسی اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے اس کو عطا کر دیں گے۔ بس ایک چلہ ہے اور 15,000 یہ کوئی کر لے تو انس و جن، لیکن بات وہی ہے جو علماء لکھتے ہیں کہ نیت جو ہے نیک ہونی چاہیے، رزق حلال صدق مقال ہو،
کیونکہ یہ نہیں کہ فساد پیدا کرنے کے لیے آپ یہ تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اصلاح احوال کے لیے اور خدمت خلق کے لیے کریں تو سبحان اللہ، یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر اس کے اندر یہ کہ ایک آدمی جو لوگوں کی نظر میں حقیر اور بے اعتبار ہو گیا ہے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، نہ خاندان میں، نہ ماحول میں، نہ معاشرے میں، اور وہ چاہتے ہیں یار میری عزت ہو، میری عظمت و جلال بنے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ فجر کے بعد 15 دن تک، فجر کے بعد 15 دن تک 120 دفعہ جو ہے وہ اس کا ورد کرنا ہے، 120 ٹائم، 120 دفعہ یہ فجر کے بعد کے 15 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و عظمت ایسی عطا فرمائیں گے کہ اس کی پیشانی پر گویا کہ آثار رحمت ٹپکیں گے، سبحان اور ایسا چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایسی معصومیت اور محبت ڈال دیں گے کہ جو اس کو دیکھے گا اس کو اپنا دوست بنا لے گا، اس کا دوست بن جائے گا، اس کو اپنا دوست بنا لے گا، ایسی کیفیت اس کے اوپر آثار، اور چہرہ اس کا ہے ایسا آثار رحمت سے روشن ہو جائے گا۔ 15 دن کرنا ہے 120 دفعہ فجر کے بعد، تو وہ جو ہے لوگوں کی نظر میں کہاں حقیر تھا اور ایسا معزز ہو جائے گا کہ حیران۔ یہ دوسری تاثیر۔ اور تیسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ معززین شہر کے ذمہ دار، چودھری، بڑے قسم کے لوگ جو ہیں، جو نامور لوگ ہیں، وہ ان کے ہاں اس کی عزت اور عظمت بن جائے، اور وہ یہ جو کہے وہ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو عزت دیں۔ اب تک اس کی بات کو عزت نہیں دیتے، تو معززین شہر کو جو ہے وہ گویا کہ مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے 51 ٹائم پڑھنا ہے، 51 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لیں، اور یہ 51 دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ تصور میں اس کے بعد دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معززین شہر کی نظر میں اس کو معزز کر دیتے ہیں۔ سبحان اس پہ تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اسرار طریقت پتہ کرنا چاہتا ہے، یہ تزکیہ اور طریقت کا جو راستہ ہے، یہ تصوف سلوک کا جو راستہ ہے، ایک تو شریعت کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ، اخلاق باطنیہ، تو وہ چاہتا ہے اسرار طریقت مجھ پر منکشف ہوں، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے۔ 37 ٹائم، 37 دفعہ جو ہے کسی ایک نماز کے بعد پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لینا ہے اور اللہ سے اسرار طریقت مانگ لینے، یا اللہ تزکیہ طریقت کے اسرار مجھ پہ کھول دیں۔ اللہ، وہ ایسے اسرار کھولیں گے کہ حیران ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ علم حقیقت چاہتا ہے۔ ایک ہے علم شریعت، ایک ہوتا ہے علم طریقت، ایک ہوتا ہے علم حقیقت۔ یعنی یہ سارے علم شریعت، علم طریقت کی جو اصل علم اور راز ہے، اصل علت العلت وہ کیا ہے، وہ کھل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم حقیقت۔ وہ اگر کوئی چاہتا مجھے علم حقیقت مل جائے تو 64 ٹائم، 64 دفعہ روزانہ جو ہے کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لے، پھر روزانہ اسی نماز کے بعد پڑھے، اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی وسیلے سے جب وہ دعا کر لے کہ یا اللہ ان کے توسل صدقہ اور طفیل سے مجھ پر علم حقیقت کھول دے، یہ دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ علم حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یہ اس پہ راز۔ اور ایک راز یہ کہ کوئی بھی دنیاوی یا اخروی یا دینی کوئی بھی ایسی ضرورت درپیش ہو گئی اور وہ حل نہیں ہو پا رہی، 1920 پہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے کاروبار میں بھی، تعلیم میں بھی، اور دین کے کاموں میں ایسا ہو سکتا ہے 19 پہ جا کے گر جاتا، 20 نہیں پہنچتا۔ اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یہی نام 51 ٹائم، 51 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ اور اچھا یہ پہلے میں عرض کر چکا، ان سب کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، صرف درود شریف نہیں، درود شریف دعا کے وقت آپ پڑھیں گے۔ شروع میں سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے یوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک، پھر آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو درمیان میں 51 ٹائم آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے، اور دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، فلاں چیز ہے وہ پھنس جاتی ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے، فلاں کاروبار بڑھتا نہیں ہے، تو یہ جو بھی مقاصد ہے اس کی نیت کر کے دعا کر لے، تو 15 دن کرنا یہ عمل، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اس پہ۔ اور ایک تاثیر انگوٹھی کی، انگشتری انگوٹھی بنانی ہے۔ جی، انگوٹھی بنانا چاہتا ہے تو یہ نام جو ہے چاندی کی انگوٹھی، مرد ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ 5 ماشا کی چاندی، 5 ماشا چاندی سے بڑی نہ ہو۔ جی، ہاں البتہ اس کے اندر جو نگینہ اگر لگایا ہے، کوئی پتھر لگایا ہے، اس کا وزن کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ وزن الگ ہے۔ صرف چاندی 5 ماشا ہو، اور اگر نگینہ اس کے اندر 5 ماشے کا ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یا پتھر عقیق لگا دیا۔
اب اس کے اوپر آپ نے یہ لکھوانا ہے اور یہ اتوار کے دن لکھنا ہے. اچھا. یعنی اس کے انگوٹھی کے بنانے کا پروسیس سنڈے کے دن سٹارٹ ہو. اوکے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں آج کل تو انگوٹھی بنتی نہیں ہے. بن جائے تو بیسٹ ہے, سنڈے میں بن جائے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن تو لکھائی میں گزر جائے گا, 2 دن میں اس کی ڈائی میں ہو جائے گا, تو لوگ انگوٹھیوں والے 4-5 دن لے لیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنڈے کو اس کا پروسیس سٹارٹ کرے بنانے کا, اس کے اوپر یہ لکھوا لے. لکھوانے کے بعد یہ انگوٹھی جو ہے یہ 10 دن تک آپ نے اس انگوٹھی کے اوپر یہی اسم دم کرنا ہے. اچھا. اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے, وہ بندے نے اپنے نام کا عدد نکالنا ہے. اپنے نام کا عدد نکال کے اتنے عدد جتنے آ جائیں اس کے, مثلا اس کے علی نام ہے تو علی جو ہے اس کے 110 ہے مثلا, ٹھیک. اب 110 جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے دفعہ روز پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے. تو اب مثلا اگر آج سنڈے کو سنا, کل منڈے سے سٹارٹ کرتا ہے تو یہ 10 دن تک آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے. پھر جب جمعرات آئے تو جمعرات کو آپ نے پہننی ہے, تھرسڈے کو پہننی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد جب جمعرات آئے تو تھرسڈے کو بسم اللہ کر کے آپ نے پہن لینی ہے. بس انشاءاللہ ایسی زبردست ہے کہ سب کو تسخیر آپ کے ہاتھ میں ہے. جس راہ میں چلیں گے کامیابیاں قدم چومیں گی, جو بات کہیں گے اطاعت کرنے والے سامنے موجود ہوں گے, اور جس نیت سے آپ نے پہنی ہے اور رشتہ لینے جا رہے ہیں پیغام نکاح قبول ہوگا. زبردست سارے احوال. وہ تو کہتے ہیں نا جب نتیجہ جو آؤٹ پٹ آئے گا خود پتہ چل جائے گا کہ یار اس کے فوائد کیا نکلے. تو یہ اس سے ایک ایسی اللہ تعالیٰ ایک عظمت و جلال عطا کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات ایک زبردست اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو عزت و شان آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے, جو دولت و سہولت دے رکھی ہے, اس میں کمی اب کبھی نہیں آئے گی. بڑھوتری تو ہو سکتی, کمی نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. تو آپ چاہتے ہیں میری عزت, مرتبہ, عہدہ, منصب, دولت, مال یہ بڑھنا چاہیے, کم نہ ہو. آپ یہ انگوٹھی اس شرائط پہ بنا کے پہن لیں, انشاءاللہ آپ کہتے ہیں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. یہ بہت زبردست آسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کی برکت. حضرت جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں, میں نے جو سنی باتیں, ہم سب لوگوں نے سنی, اس میں روحانیت اور دنیاوی آپ نے دونوں چیزوں کو کوزے میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں جو انگوٹھی کا تعویذ آپ نے بتا دیا, یہ تو ساری عمر کے لیے ایک ہی دفعہ محنت کرنی پڑے گی. تو جو چیز مجھے بڑی زبردست لگی وہ تسخیر کائنات. تسخیر کائنات یعنی دنیا کو کنٹرول کر لیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے. اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا 15,000 دفعہ فار 40 days اونلی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر عزت و عظمت وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور ایک خاص بات جو ہے کہ اپنی امپورٹنس جو ہے, ویلیو جو ہے, وہ امپورٹنٹ جگہوں پر ریکگنائز کروانے کے لیے جو آپ نے بتایا وہ ایک علیحدہ 51 دفعہ پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد. پھر اسرار طریقت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ہر ایک کو تو خیر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے گا ہر کوئی, یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. یہ خاص ہی لوگوں کے لیے جس میں علم حقیقت کی جو بات آپ نے کر دی, اور پھر عام بات آپ نے کر دی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے, 19 پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو آسان ہی طریقہ ہے 51 ٹائمز. تو یہ جو حضرت یہ جو نئی چیز آپ نے شروع کی ہے اسماء عربین, یہ تو it is an unbelievable thing that we are hearing, اور اس سے ہماری زندگی تو کہیں سے کہیں جا سکتی ہے اگر ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت یہ باتیں یہی پتہ چلتی ہیں کشکول معرفت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات پلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.